آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے جتنی محبت کا ثبوت پیش کر سکے کر دیں، اور اس اظہار کو نبی محترم رسول معظم شافع امم تاجدار حرم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پڑھنے پر صرف کر دیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ کبھی کبھی کچھ کہا نہ جائے، صرف علامت اور نشان دیکھ کر یا کسی چیز کو دیکھ کر کے احساس ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز موجود ہے۔ جیسے کسی جگہ پر دھواں اٹھ رہا ہے تو آپ دھوئیں کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے، رائٹ؟ وہاں جا کر کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے سارے پنکھے بند ہیں، لائٹ گئی ہوئی ہے کیا؟ نہیں، لائٹ تو ہے، پنکھے بند کیوں ہے بھائی؟ چالو کرو، نہیں کریں گے، کیوں؟ سردی آ گئی ہے، رائٹ؟ آج میرا بیان کا جو موضوع ہے بھی سردیوں کے تعلق سے ہی ہے، سردیوں کے تعلق سے، یعنی ہمارے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سردی کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اپنے بیان کا آغاز میں برکت کے لیے اس شخصیت کے ذکر سے کرنا چاہتا ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے نہ تو گرمی لگتی تھی نہ سردی لگتی تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی 7ویں جلد کے حوالے سے روایت میں پڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ سخت سردی کے زمانے میں باریک کپڑے پہنتے اور سخت گرمی کے زمانے میں موٹے گرم کپڑے پہنتے تھے۔ اب لوگ دیکھ دیکھ کر تعجب بھی کرتے تھے، مگر کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، شیر خدا کے سامنے کون بولے گا؟ تو اب لوگوں کو بڑا تعجب بھی تھا، تو ایک مرتبہ لوگ میرے پاس آئے۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ۔ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہا کہ حضرت آپ اپنے والد محترم کے ذریعے سے حضرت علی سے ہی معلوم کروائیے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ سردی کے زمانے میں جب لوگ گرم گرم کپڑے پہنتے ہیں، کمبل اوڑھتے ہیں اور دوسرے موٹے موٹے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، اس زمانے میں حضرت علی پتلے باریک کپڑے پہنتے ہیں، اور گرمی کے زمانے میں جب لوگ پتلے اور باریک کپڑے پہنتے ہیں، اس گرمی کے زمانے میں حضرت علی موٹے گرم کپڑے پہنتے ہیں۔ اب معلوم کروائیے نا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتا ہے ٹھیک ہے، میں والد صاحب سے کہتا ہوں۔ کہتے میں گھر گیا اور اپنے والد محترم حضرت ابو لیلہ سے میں نے عرض کی بابا جان، لوگوں کا یہ شکوہ ہے حضرت مولا علی کے بارے میں، تو ذرا آپ ان کی بارے میں جب جائیں تو کسی کی پوچھنے کی ہمت نہیں ہے، مگر چونکہ آپ ان کے بہت قریب ہیں نا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تو آپ ریزن معلوم کیجیے حضرت علی سے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ گرمی کے زمانے میں موٹے کپڑے، سردی کے زمانے میں پتلے اور باریک کپڑے پہنتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا میں پوچھوں گا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار حضرت ابو لیلہ رات کے وقت نماز عشاء کے بعد حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ عرض کیا کہ حضرت علی لوگوں کا آپ کے حوالے سے یہ شکوہ ہے، تو آپ ذرا اس کی حکمت بیان کر دیجئے، حکمت کیا ہے، اور کیا آپ کو سردی گرمی لگتی نہیں ہے کیا؟ گرمی کے زمانے میں موٹے کپڑے، سردی کے زمانے میں پتلے اور باریک کپڑے پہنتے ہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا ابو لیلہ کیا تم جنگ خیبر کے وقت ہمارے ساتھ تھے؟ کہا جزء میں ساتھ تھا۔ کہا تم نے نہیں دیکھا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے جھنڈا عطا فرمانے کے لیے بلایا اور میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ میری آنکھوں میں تکلیف تھی،
आशोब चश्म की बीमारी थी, तो मैं हाथ रख करके हुजूर की बारगाह में आया था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस्तिफसार फरमाया, अली हाथ क्यों रख रखा है, क्या क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने अर्ज़ की हुजूर आशोब चश्म है, आपकी तकलीफ है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब देहन मेरी आंखों में अता फरमा दिया। हाथों हाथ तकलीफ ऐसे गई, मुझे लगा नहीं कभी जिंदगी में आंखों की तकलीफ हुई थी क्या, तकलीफ दूर हो गई। उसके बाद क्या हुआ था, ए अबू लैला सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आंखों में लुआब देहन अता फरमाने के बाद, शिफाए कामिला से नवाजने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अल्लाहुम्मा कफिल हर्र वल बरदा, या इलाही अली को गर्मी और सर्दी से महफूज कर दे। कहा वो दिन आज का दिन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गर्मी के जमाने में सर्दी के जमाने में गर्मी के कपड़े इसलिए पहनता हूँ, ना मुझे सर्दी लगती ना गर्मी लगती। और ये दुआ मुस्तफा का असर है। आला हज़रत कहते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। टॉपिक है सर्दियों के मौसम के ताल्लुक से, और जिक्र हुआ है मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा। हजरत अली को न सर्दी लगती थी न गर्मी लगती थी, और रीजन पूछा गया तो खुद बताया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं बाबरकत की बरकत है कि मुझे न सर्दी लगती है न गर्मी लगती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, सर्दी भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह पाक का एक नाम है हकीम। कुरान शरीफ में बार बार आया इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, ये लफ्ज़ आपने बार बार सुना होगा कुरान शरीफ में, बल्कि पढ़ा भी होगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, हकीम अल्लाह पाक का सिफाती नाम है। हकीम का मतलब होता है हिकमत वाला, और हकीम अपनी हिकमत के एतबार से बहुत सारे वो काम अंजाम देता है जो पब्लिक नहीं समझ पाती। हमारे ज़हन और दिमाग में भी, हमारे दिल भी कभी कभार बहुत सारी बातें नहीं समझ पाता, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत होती है, बंदों के समझ में आए या ना आए। आप इस सर्दी पे गौर कीजिए, पूरे साल सर्दी नहीं रहती, पूरे साल गर्मी भी नहीं रहती, बल्कि हम कमजोर लोगों का आलम यह है कि अगर सर्दी आती 4 महीने के लिए, लेकिन हमारी सिचुएशन ये हो जाती है, हम गर्मी को याद करते हैं, घबरा जाते हैं, और गर्मी आती है तो उकता जाते हैं, सर्दी को याद करते हैं। अंदाजा लगाइए, अगर पूरे साल अल्लाह पाक सिर्फ सर्दी का मौसम अता करता तो हम कितने आजमाइश में आ जाते हैं। पूरे साल आग का, हीटर का, गर्मी का वगैरह वगैरह का इंतजाम करते, और अगर पूरे साल गर्मी होती तो पंखे का, कूलर का, एसी का, खुली फजा का इंतजाम करते। अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुनहगारों पर करम फरमाते हुए हमें एक नहीं बल्कि साल में 4 मौसम अता कर दिए। सर्दी का मौसम भी है, गर्मी का मौसम भी है, बहार का मौसम भी है, खिजा का मौसम भी है, और ये सब अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत कामिला की बुनियाद पर है। याद रखना, अगर कोई सर्दी से परेशान होकर सर्दी को बुरा कहे, गर्मी से परेशान होकर गर्मी को बुरा कहे, नो अलाउड, ये अधिकार हमारे पास नहीं है। और अगर कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है। हदीस का नंबर नोट कीजिए, बुखारी शरीफ की 6181 नंबर की हदीस पाक पढ़ रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आदमी जमाने को बुरा कहता है, हालांकि जमाना बनाने वाला तो मैं हूं, उसके रातों दिन मेरे कब्जे कुदरत में। इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने क्या फरमाते हैं, अगर कोई सर्दी को या गर्मी को या किसी भी मौसम को अगर बुरा कहता है तो वो सर्दी और गर्मी को बुरा नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर एतराज कर रहा है। सर्दी किसने बनाई? अल्लाह ने। गर्मी किसने बनाई? अल्लाह ने। तो आपको शिकवा करने का किसने इख्तियार दे दिया? ये अधिकार आया कहां से आपके पास? इसी तरीके से सही मुस्लिम शरीफ की 2246 नंबर की हदीस पाक पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमाने को बुरा मत कहो, इसलिए कि जमाने को बनाने वाला ही अल्लाह पाक है। तो एक बात इन दोनों हदीसों से, बुखारी शरीफ की 6181 नंबर की हदीस से और सही मुस्लिम शरीफ की 2246 नंबर की हदीस पाक से बिल्कुल क्लियर हो गई, हमें अधिकार नहीं है कि हम जमाने को बुरा कहें, हमें अधिकार नहीं है कि हम मौसम को बुरा कहें, हमें राइट नहीं है कि हम सर्दी के बारे में या गर्मी के बारे में ऑल फोर बकवास करें। अगर कर रहे हैं तो खुदाए बुजुर्ग बर्तन की बारगाह में गुनाहगार लिखे जाएंगे, इसलिए कि सर्दी अता करने वाला वो परवरदिगार है, गर्मी अता करने वाला वो परवरदिगार है। और किसके लिए अता फरमाई? हमारे लिए। और बेफायदा नहीं बल्कि कई फायदे सर्दी और गर्मी के जो अल्लाह की तरफ से बताए, जो हमें दिए गए हैं। तो इसलिए बंदे को चाहिए हर हाल में शुक्रगुजारी करें। अल्लाह पाक को शुक्रगुजारी करने वाले बंदे बड़े पसंद हैं। और एक पॉइंट की बात यहां पर सुनिए, हमारा मजहब इस्लाम हर मौके पर हमें दुआओं की तालीम देता है।
یہ کرو تو یہ دعا پڑھو، یہ کرو تو یہ دعا، مسجد میں آؤ تو یہ دعا پڑھو، مسجد سے باہر جاؤ تو یہ دعا پڑھو، گھر میں انٹر ہو تو یہ دعا پڑھو، گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو، کسی مسلمان کو مسکراتا ہوا دیکھو تو یہ دعا پڑھو، آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، کپڑے پہنو تو یہ دعا پڑھو۔ ہر موقع پر ہمارا مذہب اسلام ہمیں دعاؤں کی تعلیم دیتا ہے۔ پتہ کی بات سنیے، سردی زیادہ ہو جائے اور گرمی زیادہ ہو جائے تو بھی ہمارا اسلام ہمیں دعا کی تعلیم دیتا ہے۔ اور دعا کون سی کرنی ہے؟ آئیے میں آپ کو حدیث پاک پڑھ کے سناتا ہوں۔ میرے پیارے نبی حضرت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت گرمی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا۔ تو اللہ پاک جہنم سے فرماتا ہے، دیکھ میرا بندہ تیری گرمی سے میری پناہ مانگتا ہے، تو گواہ ہو جا میں نے اس بندے کو تیری گرمی سے پناہ دے دی۔ میرے آقا آگے فرماتے ہیں، جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت سردی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا۔ تو اللہ پاک جہنم سے فرماتا ہے، دیکھ میرا بندہ تیری زمہریر سے میری پناہ چاہتا ہے، تو گواہ ہو جا میں نے اسے تیری زمہریر سے بھی پناہ دے دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ زمہریر کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا زمہریر جہنم کے اس گڑھے کا نام ہے، زمہریر جہنم کے اس وادی کا نام ہے جہاں پر ٹھنڈ کا عذاب رکھا گیا ہے، اور اتنی ٹھنڈ ہے وہاں پر جب کافر کو اس زمہریر میں ڈالا جائے گا سخت سردی کی وجہ سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی گرمی سے بھی بچائے اور جہنم کی زمہریر سے بھی بچائے۔ اور پوائنٹ کی بات سنیے، یہ سردی اور گرمی کیا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت، مگر بندوں کے لیے اس میں بھی جہنم کی یاد ہے۔ جی ہاں، سردی کے اندر بھی جہنم کی یاد ہے، گرمی کے اندر بھی جہنم کی یاد ہے۔ یہ سخت سردی ہو جاتی ہے، سخت گرمی جو ہو جاتی ہے، سائنس بھلے جو تحقیق کرنی ہے کرے، جو آؤٹ پٹ دینا ہے قوم کو دے، دنیا والوں کو دے، مگر اصل اس کی جو وجہ احادیث طیبہ میں منقول ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بخاری شریف کی 537 نمبر کی حدیث پاک سنیے۔ ہمارے کریم آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم نے، غور سے سنیے گا، میرے آقا فرماتے ہیں جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میرے بعض حصوں کو بعض حصوں نے کھا لیا، میرے کچھ پارٹس نے کھا لیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی پرمیشن دی گئی۔ جہنم کو اس درخواست پر اللہ کی طرف سے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں جب سخت گرمی ہوتی ہے نا تو یہ جہنم کی گرم سانس کی وجہ سے، جب سخت سردی ہوتی ہے نا تو یہ جہنم کی ٹھنڈی سانس کی وجہ سے۔ اچھا، اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت المناجی کی 11ویں جلد میں بڑی پوائنٹ کی بات نقل کی۔ فرماتے ہیں کہ سردی گرمی میں جہنم کی یاد ہے، سخت سردی ہو جاتی ہے، سخت گرمی ہو جاتی ہے، اس کے اندر بھی جہنم کی یاد کیسے؟ تو ارشاد فرماتے، توجہ سنیے گا، فرماتے جب جہنم سانس اوپر کی طرف کھینچتا ہے، جب جہنم سانس اوپر کی طرف لیتا ہے تو دنیا میں عموماً سردی کا زور ہوتا ہے، اور جب جہنم سانس نیچے چھوڑتا ہے تو دنیا میں عموماً سخت گرمی ہو جاتی ہے۔ تو سخت سردی کا ہونا اور سخت گرمی کا ہونا یہ جہنم کی یاد ہے۔ گرمی تیز ہے تو مطلب جہنم نے سانس نیچے چھوڑی ہے، اور سخت سردی ہے تو مطلب جہنم نے سانس اوپر کی طرف لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے آگے، یہ سردی کے حوالے سے بات چل رہی ہے نا، سردی کے بہت برکت والے معاملات بھی ہیں، بہت ساری برکتیں جو ہے نا سردی میں نازل ہوئی ہیں۔ میں آپ کو 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تو سب نے سن رکھا ہے، تمام نبیوں میں سب سے جلال کے اعتبار سے جو مشہور ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بڑا مرتبہ ہے آپ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جسٹ بعد پوری کائنات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ اور آج سردی کے موضوع پر بیان سننے والوں پوائنٹ کے بعد نوٹ کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی وہ سردی کے زمانے میں نازل ہوئی، سردیوں میں۔ اور ہوا کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر مدین سے مصر جا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی، ٹھنڈ پڑ گئی، سردی تیز ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ سے گرمائش حاصل کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آگ کا انتظام کرتے ہیں، پھر صبح یہاں سے روانہ ہوں گے آگے۔
تو اب وہاں پر آگ تو تھی نہیں، دور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہاں سے دور آگ جل رہی ہے، تو اپنے گھر والوں کو وہاں چھوڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے وہاں تشریف لے گئے. جب اس کے قریب پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک پیڑ تھا، درخت تھا، ٹری، ورکش. وہ درخت تھا، اس پر اللہ کی تجلی ظاہر ہو رہی تھی، اللہ کی تجلی ظاہر ہو رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو اللہ پاک سے ہم کرامی کا شرف حاصل کیا. سردیوں میں نازل ہونے والی ایک برکت یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی. کون سی؟ سردیوں میں نازل ہوئی سب سے پہلے وحی. اور اس کا راستہ کیسے بنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گئے تھے آگ لینے کے لیے اور آگ کے بہانے وہاں اللہ پاک سے ہم کرامی کا شرف حاصل ہو گئے. دوسری برکت، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے نا دنیا میں تشریف لائے، وہ بھی سردیوں میں تشریف لائے. تو اس سردی کی بڑی برکت ہے. اور آگے سنیے، قرآن پاک کی کئی آیتیں ایسی ہیں جو سردیوں میں نازل ہوئی. اور اس کو اگر نوٹ کر سکے نا، علم کی بات بتا رہا ہوں، قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں وہ ہیں جو سردی میں نازل ہوئی. اور سردی میں نازل ہونے والی قرآنی آیتوں کو شتائی آیتیں کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شتائی آیتیں. اس طرح کی قرآن پاک آپ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ بتاتا ہوں. میں دو تین مقامات ذکر کرتا ہوں. نمبر 1، قرآن پاک آپ کھولیں گے، سورہ نور آپ کو جگمگاتی نظر آئیں گے. سورہ نور، سبحان اللہ. سورہ نور میں قرآن پاک کی سورہ نور کے اندر 10 آیتیں اور ایک روایت کے مطابق 17 آیتیں، 10 آیات یا 17 آیات، 10 آیتیں یا 17 آیتیں سورہ نور کی وہ ہیں جو سردیوں میں نازل ہوئی. اور کس کی شان میں نازل ہوئی؟ ہم مومنوں کی امی جان ام المومنین حضرت سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازل ہوئی. وہ سردی کا زمانہ تھا. تو کون سی آیتیں؟ شتائی آیتیں. کون سی آیتیں بھائی؟ شتائی آیتیں. شتائی آیتیں ان آیتوں کو کہتے ہیں جو سردیوں میں نازل ہوئی. درجنوں آیتیں ہیں جو سردیوں میں نازل ہوئی. اور آگے بڑھیے آپ، یہ ایک نام سنا ہوگا آپ نے، غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، بہت مشہور ہے نا. غزوہ خندق جنگ ہوئی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے ساتھ. غزوہ خندق، یہ غزوہ خندق اس وقت پیش آئی جو بہت کڑاکے کی سردی تھی. اسی لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے حوالے سے قرآن پاک کی جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آیتیں شتائی ہیں، مطلب سردی کے وقت نازل ہوئی. تو سردی کو برا مت کہو بھائی. پہلے تو میں نے شروع میں سمجھا دیا، برا تو نہ گرمی کو کہنا چاہیے نہ سردی کو کہنا چاہیے، بلکہ سردی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیرا شکر ہے اور تیرا ویلکم، سواگتم، خیر مقدم کرتے کہ تو ہمارے پاس آ گئی. تو اتنی برکت والی ہے کہ اللہ پاک کی جو سب سے پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی وہ جب تیری موجودگی تھی تب نازل ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تیری موجودگی تھی تب تشریف لائے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی زوجہ محترمہ ہم مومنوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں جو سورہ نور کی 10 یا 17 آیتیں جو نازل ہوئی وہ بھی تیری موجودگی میں نازل ہوئی. تو اس سردی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیسی برکت اس نے پائی. پوائنٹ کی بات سنیے. خطبہ شریف کے بعد قرآن پاک کے 27ویں پارے کی سورہ رحمان کی 17ویں اور 18ویں آیت میں ذکر کیا کے ساتھ. قرآن پاک کا پارہ نمبر 27 سورہ رحمان آیت نمبر 17 and 18. اللہ پاک فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس آیت کا ترجمہ بتانے سے پہلے اور سردی گرمی کا اس آیت سے کانٹیکٹ کیا ہے وہ بتانے سے پہلے آپ چاہیں قرآن پاک کا 27واں پارہ کھول کر، ابھی نہیں بعد میں، سورہ رحمان کھولیں اور آپ کاؤنٹنگ کریں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس سورہ مبارکہ میں کتنی بار آیا ہے؟ تو اب جب کاؤنٹ کریں گے تو رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا 31 ٹائمز، 31 مرتبہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بار بار آیا. ایزی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ آسان ترجمہ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب آؤ دیکھو، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور سردی گرمی کا کیا کانٹیکٹ ہے اس آیت سے؟ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. المشرقین ورب المغربین. دونوں مشرقوں کا رب ہے، دونوں مغربوں کا رب ہے. ٹھیک ہے، دونوں مشرقوں کا رب، دونوں مغربوں کا رب. پوری کائنات اس میں آ گئی. دونوں مشرق، دونوں مغرب.
پر کچھ ہمارے بھائیوں کی عادت سننے میں آئی ہے اور اگر یہاں مجھے سننے والوں میں اگر میرے کچھ ایسے بھائی بیٹھے تو اللہ کے واسطے اس عادت کو ختم کرو بھائی. خطرناک بیماری پالنا کیا. گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا نا, اب کوئی نام رکھنا ہے تو نام کیا رکھے, ڈیسائیڈ کر لیا بھائی یہ نام رکھے. اب اس کا معنی کیا ہے, تو بجائے علماء کرام سے رابطہ کرنے کے سے 23 ستمبر تک کا جو زمانہ ہوتا ہے, گرمی کا زمانہ کہلاتا ہے, سیزن, گرمی کا سیزن. اور 23 ستمبر سے پھر 21 مارچ تک آ جائیے تو یہ سردی کا سیزن کہلاتا ہے. اب غور کیجئے گا, اللہ پاک کی کیسی قدرت ہے, بار بار یاد پڑھنے کو جی چاہتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
اے جناتوں انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ دیکھو اللہ پاک کی قدرت اس میں کیا ہے. جب 21 مارچ سے 23 مارچ کا سیزن ہوتا ہے یعنی کہ گرمی کا, تو اللہ پاک سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی جگہ چینج فرما دیتا ہے, اور پھر سورج کہاں رہتا ہے؟ شمال میں, نارتھ میں, شمال میں. اور جب وہ شمال میں ہوتا ہے نارتھ میں, تو نارتھ پارٹ میں دنیا کے اس شمالی حصے میں جتنی کنٹریز آئیں گی, جتنے ملک آئیں گے, وہاں پر گرمی کا زمانہ ہوگا. میری ایک ایک بات کو نوٹ ڈاؤن کیا جائے. 21 مارچ سے لے کر کے 23 ستمبر کا جو زمانہ ہے, اس کے اندر ویسے اللہ پاک دونوں میں چینج کر دیتا ہے. یعنی 21 مارچ سے 23 ستمبر تک سورج الگ حصے میں ہوگا, اور 23 ستمبر سے 21 مارچ تک سورج الگ حصے میں ہوگا. خدا کی قدرت دیکھیے گا, 21 مارچ سے 23 ستمبر تک چونکہ گرمی کا سیزن ہوتا ہے, تو شمالی حصے میں دنیا کے اس نارتھ حصے میں جتنی کنٹریز آتی ہے, خواجہ کا بھارت بھی اسی کنٹری میں, خواجہ کا بھارت بھی انہی کنٹریز میں ہے. تو اس شمالی حصے میں نارتھ کے دنیا کے اس نارتھ کے حصے میں 21 مارچ سے لے کر کے 23 ستمبر تک گرمی کا سیزن ہوگا, اور ان شمالی حصے میں جتنی کنٹریز آئیں گی سب میں گرمی ہوگی, اور جنوبی جو حصہ ہے ساؤتھ کا, اس وقت وہاں پر سردی کا زمانہ ہوگا. اور آگے چلیے 23 ستمبر سے لے کر پھر 21 مارچ تک آ جائیے, تو اس میں شمالی حصے میں جس میں ہمارا انڈیا بھی شامل ہے, یہاں پر سردی ہو رہی ہوگی اور ساؤتھ میں گرمی ہو رہی ہوگی. کہیے سبحان اللہ. میری بات اب سے سمجھ میں کہ بات چھوٹی سی تھی, چھوٹی سی تو بات تھی, لمبی چھوٹی, مگر میں نے اس کو لمبا چوڑا کیا کیوں؟ تاکہ آپ کے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اب پڑھے ہم سب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. میرے بیان کے ختم ہونے میں ٹائم بہت کم بچا ہے, اس لیے آخری باتیں اور سماعت فرما لیں. وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, امیر حضرات, سرمایہ دار حضرات, مالدار حضرات, اپنے مال کے ذریعے آپ اللہ کی خوب رحمتیں لوٹ سکتے ہیں, خوب اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سردی کے زمانے میں, سردی سٹارٹ ہو چکی ہے, سردی کے زمانے میں آپ کے آس پڑوس میں رہنے والوں میں, آپ کے رشتہ داروں میں اور آپ کے کانٹیکٹ میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو غریب ہوں گے, اور غریبی کی وجہ سے ان بیچاروں کے پاس سردی سے بچنے کے لیے پورا سامان نہیں ہوگا. کسی کے پاس کمبل نہیں ہوگا, کسی کے پاس صرف ایک دری ہوگی, جس کی وجہ سے ٹھنڈک نہیں رک پا رہی زمین کی, اور ٹھنڈک ان کے جسم کو لگ رہی ہے, آئے دن بیمار ہو رہے ہیں, آئے دن نزلہ زکام کو پکڑ رہا ہے. آپ اٹھیے اور ایسے لوگوں کی مدد کیجیے, اللہ خوب آپ کو نوازے گا. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا, سناتا ہوں. ایک نام آپ نے شاید سنا ہوگا, نہ سنا تو مجھ سے سنیے, بڑا برکت والا نام ہے, اور ان کا نام ہے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کون ہے؟ اب ان کے انٹروڈکشن کے لیے یہاں بیان کروں گا نا تو 35 منٹ بہت کم ہوتے ہیں. صرف پورا 35 منٹ کا بیان نہ کر کے ایک چھوٹا سا جملہ دیتا ہوں, اسی کو یاد کر لیجئے, اور اسی کے ذریعے حضرت کا اسٹیٹس سمجھ لیجئے کتنے بڑے یہ ہستی اور کتنے بڑے شان کے مالک ہیں. سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جن بزرگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, ان بزرگوں میں ایک نام حضرت ابو بکر شبلی بغدادی کا. ختم بات. غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں, اور غوث پاک کے مشائخ میں سے ہیں, یعنی غوث پاک کے استاد, پیر و مرشد, پھر ان کے پیر و مرشد, پھر ان کے پیر و مرشد, پھر ان کے استاد, اس طریقے سے نمبر آتا ہے حضرت ابو بکر شبلی بغدادی کا. انتقال ہو گیا آپ کا, حضرت ابو بکر شبلی بغدادی کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا, پوچھا گیا حضرت ما فعل اللہ بک, اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ نے میری مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. کب پوری بات بتائیے نا حضرت ہوا کیا تھا. حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انتقال کے بعد خدا بزرگ و برتر کی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا جا ابو بکر شبلی, میں نے تجھے بخش دیا. میں تو ہوا بڑا خوش ماشاء اللہ کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تو اللہ پاک نے مغفرت کا مزدہ سنانے کے بعد ارشاد فرمایا ابو بکر شبلی جانتے ہو میں نے تمہیں کس وجہ سے بخشا؟ تو حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں جب اللہ نے فرمایا نا کہ میں نے تمہیں کس وجہ سے بخشا, تو یہ سوال سن کر کے میں سوچنے لگا اور اپنی عبادتیں یاد کرنے لگا. میں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں, میں نے تہجد بھی پڑھی ہے, میں نے ماشاءاللہ روزے بھی رکھے ہیں, میں نے نفل بھی پڑھی ہیں, میں نے خوب اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے. تو میں اپنی عبادتوں کو یاد کرنے لگا کہ کون سی عبادت ایسی ہوگی جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آ گئی. تو فرماتے میں تو سوچنے میں لگا ہوا تھا, اللہ پاک نے فرمایا
اے ابو بکر شبلی ہم نے تمہیں تمہاری نماز روزے حج زکات صدقات و خیرات عمرے کی وجہ سے نہیں بخشا, ان عبادتوں کی وجہ سے مغفرت نہیں فرمائی بلکہ ایک نیکی کی وجہ سے مغفرت فرمائی, اور وہ نیکی یہ تھی ابو بکر شبلی تم ایک مرتبہ سردی کے زمانے میں بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے, تو بغداد کی گلی سے گزرتے گزرتے تم نے دیکھا ایک بلی تھی جو سردی کی وجہ سے کانپ رہی تھی, تم نے اسے سردی سے بچانے کے لیے اٹھایا اور اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تاکہ اس کو سردی نہ لگے, اس کو آرام مل جائے, تو تم نے بلی پر رحم کیا, بلی پر رحم کرنے کے صدقے میں آج ہم نے تم پر رحم کیا. اب یہاں رک کر ایک بات بتاؤں, بلی ہے بلی, 4 پیروں والا جانور, اگر ہماری بالٹی میں لوٹے میں بگونے میں کسی چھوٹے برتن میں منہ ڈال دے وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے, وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے, یعنی اس سے وضو کرنا مکروہ ہے. کسی نے کر لیا تو ہو تو جائے گا, ثواب کب ملے گا وضو کا. لیکن پوائنٹ کی بات سنیے, بلی کو سردی سے بچانے کے لیے اسے کپڑوں میں چھپا لیا, اسے سردی سے بچانے کا انتظام دے دیا, تو اللہ پاک نے رحم فرمایا اور ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مغفرت کا مژدہ سنا دیا. ایک بلی پر نہیں, کتے پر نہیں, بلکہ اللہ کی اشرف المخلوقات بندوں پر رحم کرنے والوں اور ان کے لیے سردی میں کمبل کا, رضائی کا, موزوں کا, ماشاءاللہ ان چیزوں کا انتظام کر کے دینے والوں. اب غور کرو, جب بلی پر رحم کرنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا بڑا کرم ہوا, آپ تو اشرف المخلوقات پر رحم کریں گے, اللہ کتنا رحم کرے گا. دیکھیے ذرا اپنی بہن کے بارے میں سوچئے. گزشتہ جمعے کو بہن کے بارے میں بیان کیا تھا ماشاءاللہ. بہن کے بارے میں سوچئے, تھوڑا دماغ لگائیے, ہاں تھوڑا فرصت سے کام لیجئے, نکالیے 5-6 منٹ کا ٹائم اور نگاہیں جھکا کر آنکھیں بند کر کے سوچئے, میرے رشتہ داروں میں یا میرے کانٹیکٹس میں, میرے فرینڈس میں, میرے آس پڑوس رہنے والوں میں کوئی ایسا تو نہیں سردی آ گئی اس کے بعد رضائی نہیں, سردی آ گئی اس کے پاس کمبل نہیں, سردی آ گئی اس کے پاس موزے نہیں. اگر آپ کی نظر میں آ جاتے ہیں ایسے لوگ تو برائے کرم اٹھیے, ان کی مدد کیجیے, گفٹ کے نام پر, تحفے کے نام پر وہی چیزیں پہنچائیے. بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کے آس پاس مدارس ہیں, جامعات ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اور غریب گھر کے بچے بھی پڑھتے ہوں, تو کئی بچے آپ کو مدرسوں میں ایسے مل جائیں گے کہ جن کے پاس کمبل ڈھنگ کا نہیں ہے, رضائی ڈھنگ کی نہیں ہے, جرسی ڈھنگ کی نہیں ہے, موزے پھٹے پرانے 4 سال پہلے لیے تھے وہ ختم ہو گئے. ان مدرسوں کا وزٹ کیجیے, ایک بار پرنسپل سے ملاقات کیجیے کہ مجھے ایسے بچوں کی لسٹ چاہیے کہ آپ کے یہاں پر ایسے کتنے بچے پڑھتے ہیں جو ہاسٹل میں رہتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ میں اپنے دادی مرحومہ کے سارے ثواب کے لیے, یا دادا مرحوم کے سارے ثواب کے لیے, یا والد صاحب انتقال کر گئے, والدہ انتقال کر گئی, یا فلاں میرے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے انشاءاللہ میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, ان کو اچھے کوالٹی کا کمبل دینا چاہتا ہوں, مجھے لسٹ دی جائے. اب وہاں پہنچائیے انشاءاللہ, آپ یہاں ان پر رحم کریں گے, اللہ پاک قبر میں آپ کے مرحومین پر رحم فرمائے. کتنا بڑا آپ کا درجہ بلند ہے, سوچیے. تو ان باتوں میں غور کرنا ہے. ٹائم جا ہی رہا ہے تو آخر میں اور بات سن لیجیے 1-2. سردی کے زمانے میں چونکہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ہمیں احتیاطی تدابیر بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے. لہٰذا سردی میں ہم چونکہ چادر وغیرہ بھی اوڑھتے ہیں نا, تو میری گزارش ہے بائک چلانے والوں سے خاص طور سے, کیونکہ اس طرح کے حادثات پیش آتے رہتے ہیں, اخبار میں آئے دن خبریں آتی ہیں. وہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا تھا, مار ایکسیڈنٹ خطرناک ہوا, کوئی بچا ہی نہیں چلے گا دنیا سے. وجہ کیا؟ اب وجہ پہ غور کیا گیا تو پتہ چلا, اخبار میں باقاعدہ ہے صاف اس کا خلاصہ ہوا کہ چادر اوڑھ کے جا رہے تھے, تو چادر یوں ہوا میں اڑ رہی تھی, پاس میں سے کوئی گاڑی گزری, یہ چادر اس کی لپیٹ میں آ گئی, وہ آگے لے کے گیا اور یہ اپنا بیلنس برابر نہ رکھ سکا, یوں گرا, یوں ایکسیڈنٹ خطرناک ہو گیا. یا تو بہت زیادہ زخمی ہو گیا, ICU میں ہے, یا انتقال کر گیا. اس پر میرے ہر بھائی توجہ دیں. اور اپنی بہنوں کو یہ میرا ایک میسج آپ ضرور فارورڈ کیجئے گا. ہماری بہنیں جو پیچھے بیٹھتی ہیں نا ہمارے برقع پہن کر کے, تو کئی بار ہمیں بھی دیکھنے میں آتا ہے آگے خاتون جا رہی ہے آگے والی گاڑی پہ اور بھائی جب چلا رہے ہیں, تو کئی مرتبہ ایسا وہ ان کا برقع اتنا نیچے تک لٹکا ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کچھ ذرا سی گاڑی ادھر ادھر ہو تو ٹائر میں آ جائے اور حادثہ ہو جائے. تو ہماری بہنوں کو بھی یہ میسج فارورڈ کیجیے, کو بتائیے کہ جب بیٹھے تو باقاعدہ وہ نیچے سے برقع سمیٹ کر کے بیٹھے تاکہ احتیاطی تدابیر رہے. سردی کے زمانے میں ہوٹ پڑ جاتے ہیں, ایڑیاں پڑ جاتی ہیں, پھر وضو کے اندر بھی کچھ مسائل ہو جاتے ہیں کہ وقت پانی نہیں آ پاتا, تو اس کا بھی ہمیں چونکہ ابھی سردی شروع ہوئی ہے تو ویسلین وغیرہ کا استعمال کیا جائے. کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں وضو کرنے کے بعد ویسلین نہیں لگانی چاہیے, تو 10 بار سمجھا چکا, جب تک کچھ علم نہ ہو زبان مت کھولو, شریعت کا معاملہ ہے, خواہ کیوں گنہگار ہوتے ہو, شریعت میں تو ایسا کچھ نہیں ہے, تو کیوں ایکسٹرا جو ہے مسالہ لگا دیتے ہیں, تو
توبہ کیجئے، شریعت اور دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وضو کیجئے یا نارملی غسل کیجئے، باقاعدہ آپ ویسلین لگائیے، تیل لگائیے، نہ دین منع کرتا ہے نہ اسلام منع کرتا ہے، بالکل لگائیے. اللہ پاک ہم سب کو خوب برکت عطا فرمائے، اور جو بیان آج ہم نے سنا اللہ پاک ہم سب کو تمام باتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.